ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران آج شوپیاں میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ علاقے میں فوجی آپریشن جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کولگام ضلع سے تعلق رکھنے والے ایک شہری شہزاد احمد کی اسلام آباد جیل میں عدالت کے بعد موت واقع ہو گئی۔ قابض بھارتی انتظامیہ نے جموں کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات پر پابندی عائد کر کے بار کے صدر کے نام نوٹس جاری کیے ہیں، جن میں جموں کشمیر کو متنازع علاقہ قرار دینے کے موقف کی وضاحت طلب کی گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کو کشمیری عوام سے چھینی ہر چیز واپس کرنا ہوگی۔ مودی حکومت کشمیر اور جموں کے عوام کا یکساں استحصال کر رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کے زیر اہتمام مختلف دلت اور سکھ تنظیموں نے ایک سیمینار میں شہدائے جموں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن اس کا یہ دعویٰ ایک بہت بڑے دھوکے کے سوا کچھ نہیں، جس کا سامنا مقبوضہ علاقے میں مسلمانوں، دلتوں اور دیگر اقلیتوں کو رہتا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں، قتل عام، ظلم و تشدد، لوگوں کی تذلیل اور اجتماعی قبروں کی دریافت روز کا معمول بن چکا ہے۔ بھارت اپنے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت دیے گئے تمام جمہوری حقوق کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ دراصل بھارتی حکومت نے سکھوں کو بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات سے شرکت سے روک دیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ نے کہا ہے کہ کرتارپور راہداری مذہبی ہم آہنگی کی حقیقی علامت ہے۔ نواب آف جوناگڑھ محمد جہانگیر خان جی نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر اور جوناگڑھ کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ دعویٰ کرنا آسان ہوتا ہے، پر اس دعویٰ پر عمل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ دنیا میں بہت سارے جمہوری ممالک ہیں جن میں جمہوریت کی لاج رکھی جاتی ہے، لیکن دوسری طرف بھارت بھی ایک نام نہاد جمہوری ملک ہے جہاں جمہوریت کی مٹی روزانہ کی بنیاد پر پلید کی جاتی ہے۔ بھارت دنیا کا واحد ملک ہے جہاں جمہوریت نہیں، فسطائیت، چانکیائیت اور مودیت سر چڑھ کر بول رہی ہے، اور وہاں کے عوام اپنی قسمت کو رو رہے ہیں۔ وہاں کی کوئی اقلیت محفوظ نہیں، خصوصاً مسلمان۔ وہ تو ہندو انتہا پسندوں کے خاص نشانے پر ہیں۔ ان کا دن دہاڑے قتل کیا جاتا ہے، ان کے گھروں کو نذر آتش کیا جاتا ہے اور مال و اسباب کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ انہیں بھارت چھوڑنے کی دھمکیاں تک دی جاتی ہیں۔ کیا ایسا کسی جمہوری ملک میں ہوتا ہے؟ نہیں، یہ بھارت اور بھارتی حکمرانوں ہی کو جچتا ہے، اور یہ سب کچھ بھارت ہی میں ہوتا ہے۔ یہ بھارت ہی ہے جو عالمی قوانین اور عالمی اداروں کو خاطر میں لائے بغیر وہ سب کچھ کر گزرتا ہے جو اس کے من میں آتا ہے۔ بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بھارت جیسی نام نہاد جمہوریت کے ماتھے پر ایک ایسا سیاہ دھبا ہے جو کسی صورت بھارت کے سیاہ اور داغدار چہرے سے صاف نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ وہ کشمیریوں کے جذبات کا احترام نہیں کرتا، ان کی خواہشات کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل نہیں نکالتا اور ان کے غصب کیے ہوئے تمام حقوق بحال نہیں کرتا۔ ان حالات میں جبکہ بھارت عالمی اداروں اور حقوق انسانی کی ذرا پرواہ نہیں کرتا، اقوام عالم کو بالعموم اور اقوام متحدہ کو بالخصوص اپنے اختیارات کو روبہ عمل لاتے ہوئے بھارت کی سرزنش کرنی چاہیے اور اسے عالمی قوانین کے مطابق سزا دینی چاہیے، تاکہ مخلوق خدا سکھ کا سانس لے اور جنوبی ایشیا کا خطہ بے سکون، اطمینان اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔